علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات کے لائق ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی، اور لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام المرسلین، امام اعظم، سرور اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے اوپر اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. کہ لوگوں سن لو، اللہ وہ ذات ہے، آسمان کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں، زمین کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون. اور اس طرف بھی ذرا دھیان کرو کہ جو تم عمل کر رہے ہو دنیا کے اندر رہ کر، یہ نہیں سمجھنا کہ اوپر چھت ہے تو کوئی دیکھ نہیں رہا.
یہ نہیں سمجھنا کہ کمرہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. تمہارے دل کے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بصیر ذات موجود ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کوئی لفظ بولتا نہیں ہے، جب بولتا ہے اللہ اسے لکھ لیتا ہے، فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں. اور پھر یہ تو تھا عمل کرنے کی بات، یہ تو تھا انسان کے زبان سے الفاظ نکلیں گے تو فرشتے لکھیں گے. وہ ذات ایسی ہے جس کی صفات بصیر ہے، جس کی صفات علیم ہے. وہ ذات تو یہ بھی فرماتی ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور. ابھی تم نے زبان سے الفاظ نہیں کہے، الفاظ کہنے کے بعد عمل نہیں کیا، ابھی تک دل کے اندر ارادہ بن رہا ہے. اللہ اس ارادے کو بھی جانتا ہے. وہ ذات ایسی ہے. میرے بھائیوں، جب عمل کیجئے کوئی بھی عمل، تو اس کے پیچھے جو کنسپٹ ہے، جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ نظریہ خالص ہونا چاہیے. وہ جو نیت بنی ہوئی ہے وہ نیت خالص ہونی چاہیے. اس نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور نیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے. تب وہ ہمارا عمل جو ہے وہ قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل مردود ہو جائے گا. صحیح البخاری کی پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر. جب تک نیت درست نہیں ہے اس وقت تک عمل قبول نہیں ہے. نیت بھی درست ہو، عمل بھی انسان کر رہا ہو، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، تب بھی عمل قبول نہیں. سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، آج در حقیقت ہمارا جو موضوع ہے وہ قربانی کے مسائل کے اوپر، کہ قربانی کس طرح کی ہونی چاہیے، قربانی کیا ہر شخص پر واجب ہے، قربانی والا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کے اندر حصہ دار کون کون سے لوگ ہونے چاہیے، ان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری جتنی باتیں ہیں انشاءاللہ آج ہم اس جمعے کے اندر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو قربانی کر رہے ہیں وہ کرنی کس کے لیے، اس بات پر توجہ کرتے ہیں. سورۃ الانعام اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری جو نماز ہے، چاہے وہ نفلی ہو چاہے وہ فرضی ہو، میری جو یہ قربانی ہے، میرا جو اس دنیا کے اوپر زندہ رہنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سب کے سب ایک اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ تھا میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ. آج کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سجدہ فلاں دربار پر کروں گا. پچھلے دن ہم چوہا سے درشاں گئے تھے، راستے پر کلر کار سے آگے گزرے تو راستے پر ایک دربار آتا دائیں سائڈ میں، ادھر لکھا ہوا تھا کہ سجدہ گاہ، یعنی یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ نے آ کر سجدہ کرنا ہے اپنے ساتھ کے ساتھ. ڈھول بجا کر وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہے تھے کہ لوگ ہماری طرف ہیں. اس لیے فرماتا ہے صلاۃ بھی میری نماز اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. میرا سجدہ، نماز کے اندر کی جانے والی دعائیں، نماز سے غیر نماز جو کی جانے والی دعائیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. میری التجائیں اللہ کے لیے، جو میں مانگتا ہوں میں نے اللہ سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا. نسکی میری قربانی، میری نظر و نیاز،
میرا کوئی بھی دیا ہوا صدقہ وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بولیے ذرا، اللہ کے لیے۔ وَمَحْيَايَ، میرا زندہ رہنے کا مقصد، میرا جو دل یہ چل رہا ہے، اس کی جو دھڑکنیں ہیں، یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر جب اس دنیا سے جائیں یا جب موت کا وقت آئے، اس وقت جو موت کی کیفیت ہو وہ اسلام والی ہو۔ ایسا نہیں کسی حرام کام کے اندر کوئی مر رہا ہو، کوئی ڈاکہ مار رہا ہو تب مر رہا ہو، کوئی چوری کر رہا ہو اسے گولی لگ جائے وہ ادھر مر جائے، ایسی بھی نہیں۔ موت اسلام کے اوپر آنی چاہیے۔ ہمارا مرنا، زندہ رہنا، ہماری نیکیاں، ہماری عبادات، ہماری جتنی بھی یہ ریاستیں ہیں، یہ سب کی سب کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور لیتے ہیں بڑے شوق ذوق کے ساتھ، پھر اسے ذبح کرتے ہیں، لوگوں کے اندر گوشت بانٹتے ہیں۔ یہ جو خون ہوتا ہے یہ بھی زمین پر بہہ جاتا ہے، گوشت لوگ کھا لیتے ہیں۔ قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو تو خون بھی نہیں پہنچا، اللہ کو تو گوشت بھی نہیں پہنچا، اللہ کو تو اس کی کھال بھی نہیں پہنچی۔ قربانی اللہ کے لیے، لیکن اللہ کو یہ چیزیں نہیں پہنچ رہی۔ پھر اللہ رب العزت ہم سے چاہتے کیا؟ سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کا جواب دیا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، وہ اللہ نہ اسے گوشت پہنچتا ہے نہ اسے خون پہنچتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا تقویٰ، پرہیزگاری، متقی۔ اللہ رب العزت کو یہ صرف پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت کے ساتھ یہ قربانی کر رہا ہے، کیا اس کی نیت ریاکاری والی تو نہیں، دکھلاوے والی تو نہیں ہے، صرف بلے بالے والی نیت تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے اس چیز کو دیکھیں، اللہ کو تو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور صرف اس چیز کے اندر نہیں۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے دوران آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کا تقویٰ اللہ تک پہنچ رہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے تقوی کے بدلے ثواب دیں گے کہ آپ کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں ایسے ٹھونکے لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ خشوع، خضوع، متقی، پرہیزگاری کے ساتھ اصل معاملہ ہے کہ عمل قبول ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں میں کوشش کروں گا کہ انہیں چھپوا کر سب کے سامنے پیش بھی کر دوں تاکہ آپ اور لوگوں تک بھی مسائل کو پہنچائیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کیا قربانی ہر ایک پر لازم ہے کہ ہر شخص کرے؟ گھر کے اندر کئی سارے افراد ہوتے ہیں، مثلا ایک گھر کے اندر 10-12 افراد ہیں، ان کا ایک بڑا سربراہ جس تک وہ سارے پیسے پہنچاتے ہیں، اپنے گھر کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے۔ اب کیا ہر ایک پر قربانی فرض ہے؟ کیا ہر ایک نے کرنی ہے؟ تو اس کے اندر سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی ہر استطاعت والا شخص جس کے پاس استطاعت ہے، وسعت ہے، وہ قربانی کرے۔ یعنی جس کے پاس کچھ پیسے ہیں، ایک ہے گھر کے اندر 3-4 افراد کمانے والے ہیں، اگر ان کی نیت ہے کہ ہم الگ الگ قربانی کریں تو ضروری ہے کہ وہ الگ الگ قربانی کرے، اللہ رب العزت ہر ایک کا ثواب الگ الگ عطا فرمائے اس حدیث کی روح سے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا ایک قربانی پورے گھر والوں کو کفایت کر جائے گی؟ مثلا بکری ہے، گھر کے اندر بہت سارے افراد رہتے ہیں، ایک سربراہ ہے، کیا وہ یہ بکری پورے گھر والوں کو کفایت کر جائے گی؟ یا دمبا ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے یا کوئی بھی قربانی، کیا وہ پورے گھر والوں کو کفایت کر جائے گی یا نہیں؟ حدیث ملاحظہ کیجیے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے، امہات المؤمنین کی طرف سے قربانی کی،
اور وہ قربانی کیا تھی؟ ایک دو مینڈے تھے، ایک کو امت کی خاطر ذبح کیا کہ جو لوگ امت کے اندر قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک مینڈا ذبح کیا اور ایک مینڈا اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا۔ تو ایک قربانی جو ہے، کوئی بکری ہے یا کوئی بھیڑ ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آگے ہے کہ قربانی کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ شامل کرنے چاہیے۔ مثلا آپ نے گائے کی قربانی کرنی ہے یا اونٹ کی کرنی ہے تو کتنے حصے دار ہونے چاہیے، کتنے حصے بن سکتے ہیں؟ حدیث ملاحظہ کیجیے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گائے کے اندر بھی 7 حصے کیا کرتے تھے اور اونٹ کے اندر بھی 7 حصے کیا کرتے تھے۔ البتہ ایک اور روایت موجود ہے، وہ سنن ابن ماجہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گائے کے اندر 7 حصے اور اونٹ کے اندر 10 حصے کیا کرتے تھے۔ البتہ اجماع اس بات پر ہے، علماء صحابہ تابعین کا موقف اس بات پر ہے، اجماع اس بات پر ہے کہ اونٹ کے اندر بھی 7 حصے کیے جائیں، تو جیسا ممکن ہو ویسا کر لیجئے۔ آگے ہے کہ جو حصے دار آپ شامل کر رہے ہیں، آپ نے ایک گائے ذبح کر دی، 7 بندے آپ کے ساتھ ملے ہیں، آپ ان 7 بندے کیسے ہونے چاہیے، ان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اجماع اس بات پر ہے کہ ان کا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، وہ پرہیزگار ہونے چاہیے، متقی ہونے چاہیے، علل اعلان مرتکب کبیرہ گناہ نہ ہو، مثلا علل اعلان کوئی حرام نہ کھا رہا ہو، علل اعلان جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں وہ نہ کر رہا ہو، تو ایسا شخص آپ اپنا حصہ دار بنا سکتے ہیں قربانی کے بعد۔ آگے سوال ہے کہ کیا قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ مثلا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی سارے ایسے معاملات تھے جو قرضہ لے کر آپ حل کر لیے کرتے تھے، بعد میں قرضہ ادا کر۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ قربانی ایک معمولی سا کام ہے۔ اگر ایک شخص کی مہینے کی آمدن 30,000 روپے ہے، وہ 2-3 مہینے بعد 4 مہینے بعد وہ قرضہ ادا کر دے گا، اس لیے لازمی ہے بڑی قربانی نہ کرے، بکری کر لے یا ایسی قربانی کرے جس کی قیمت کم ہو، حصہ دار کسی کا بن جائے، جہاں پر اسے فائدہ آ رہا ہو تو وہ قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 2 دیکھیے۔ آگے آ کے جو یہ قربانی کا جانور ہے یہ کس قسم کے ہونے چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، جیسے پنجابی کے اندر مجھ کہتے ہیں، اس کی بھی قربانی کی جائے، جیسے پشاور والے پٹھان زیادہ تر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربانی کے اندر نہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بکرا بکری وغیرہ یہ ذبح کیا قربانی والے دن، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے ذبح کرنا یہ بھی ثابت ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بھیڑ ذبح کرنا، دمبا یہ ذبح کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہیں کرنا چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہے ان سے پرہیز اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ کی یہ چیزیں موجود ہی نہ ہوں پاکستان کے اندر پھر تو بات ہے کہ بندہ بھینس کی قربانی کر، لیکن اگر یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں تو پھر گزارش یہ ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ جانور جو آپ نے ذبح کرنا ہے اس کے اندر یہ جو آگے میں بیان کروں گا عیوب نقائص یہ نہیں ہونے چاہیے۔ پہلا نقص وہ کانا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا جانور قربانی کے اندر استعمال نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ دوسرا وہ جانور جو بیمار ہو، بیماری اس کی واضح ہو، ایسا جانور ویسے تو اگر ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے کے لیے جائیں بظاہر وہ صحیح سال ہے، ڈاکٹر تو 100 بیماری نکال لے گا۔ ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بھی ظاہر ہو، ایسا جانور آپ قربانی کے اندر نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں یاد رکھیں کیونکہ 20 دن رہ گئے ہیں، کسی نے قربانی خریدنی ہوگی تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سنت نبوی سے ثابت ہے
حدیث نبی سے یہ چیزیں ثابت ہیں، ایسے اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا۔ تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو، لنگڑا کر چل رہا ہو، اور لنگڑا اس کا واضح سمجھ آ رہا ہو، جو 3 بندے کھڑے کر کے جا کہ بھئی یہ جانور صحیح ہے یا لنگڑا ہے، وہ بتا دیں گے یہ جانور لنگڑا چل رہا ہے۔ ایک بندے کو تو شک شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب 2 رل جائیں گے تو پھر شک ختم ہو جائے گا۔ چوتھا وہ جانور جو کمزور لاغر قسم کا، ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، اس کا کمزور قسم کا جانور، ایسا قربانی کے اندر نہیں لگ سکتا۔ پانچواں ایسا جانور جسے آپ ناپسند کریں، یہ بھی حدیث کتنے مزیدار ہے، جسے آپ ناپسند کریں۔ مثال کے طور پر اور لوگوں کو تو پسند ہے لیکن آپ کو پسند نہیں آ رہا۔ ہاں البتہ اس حدیث کے اندر ایک اور بھی وضاحت ہے کہ آپ کو ناپسند ہے لیکن اوروں پر وہ حرام نہ کریں، اوروں کے لیے وہ حرام نہ کریں۔ ہاں آپ نے اس کا رنگ دیکھا، رنگ پسند نہ آیا، لیکن ایسا تو نہ کہے نا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور لوگوں کے لیے جائز ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ 5 چیزیں بتائی ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر۔ ایک اور روایت یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر جس کے اندر کچھ اور چیزیں، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو۔ بکری ہوتی ہے کان چری ہوئی ہوتے ہیں، بس اوقات سمجھ نہیں آتی، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے جس کا کان کٹا ہوا ہو۔ نمبر 7 سینگ کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یا جڑ سے اکھڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی قسم کو اس کے اوپر مطلب آج کل لوگ کرتے ہیں اوپر خوبصورتی کے لیے بناتے ڈیزائن، یہ وہ کرتے رہتے ہیں، تو اس چیز سے بھی جانور پاک ہونا چاہیے۔ 8واں بھینگا نہیں ہونا چاہیے، بنائی خطا نہیں، بس اوقات جو ڈیلے ہوتے ہیں وہ تو صحیح ہوتے ہیں لیکن اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور نامہ وہ جانور جس کے ہاتھ پاؤں میں سے کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، تو ایسا جانور بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ آگے چلیے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ یہ سارے عیوب تو ٹھیک ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اس کے اندر بھی ہوں گے، بکری کا گائے ہے اس کے اندر بھی یہ سارے عیوب نہیں ہو سکتے، البتہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، عمر کا کتنا لحاظ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ دوندا ہونا چاہیے، جس کی آپ سمجھتے ہیں بہتر مجھ سے کہ 2 جو دودھ والے دانت ہیں وہ گر جائیں اور اس کی جگہ پر اور دانت نکل آئیں، تو ایسے جانور کو دوندا۔ اگر دوندا نہیں مل رہا مثال کے طور پر تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دوندا کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں مل رہا، پاکستان کی منڈیوں کے اندر نہیں ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے بھیڑ کا ایک جزء، قاموس الوحید جو دیوبندیوں کی لکھی ہوئی لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر جزء سے مراد ہے کہ 9 ماہ کا بچہ، بھیڑ کا، وہ بھی بکری وغیرہ نہیں، گائے وغیرہ نہیں، اونٹ وغیرہ نہیں، بھیڑ کا بھیڑ کا جو بچہ ہے جس کی عمر 9 ماہ ہو، اور محدثین کے نزدیک اس کی عمر 1 سال ہو، ایسا جو بھیڑ ہے، ایسا جو دمبا ہے، اسے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر جو مسنہ جانور ہے، جو دوندا جانور ہے، وہ نہیں مل رہا، اگر وہ مل رہا ہے تو ضروری ہے وہ کریں، اس کے مل جانے کے بعد اگر وہ کریں گے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حدیث وہ شخص نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی تھی، یہ اس سے استدلال کر کے آپ کے سامنے یہ میں نے مسئلہ رکھا ہے۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، بس اتنا کافی ہے، جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے، یہ تو تھے جانور کے متعلق۔ جس نے قربانی کرنی ہے خود اس کے لیے کیا ہے، جب وہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ لے کہ چاند مطلب 10 دن بعد، جب وہ چاند دیکھ لے اس کے بعد اپنے بال ناخن جسم کے جتنے بال ہیں وہ نہ کٹوائیں یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر لے، اس کے بعد پھر وہ اپنے ایک شخص ہے وہ غریب ہے، مفلس قسم کا ہے، وہ قربانی وغیرہ نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رخصت دیتے ہوئے یہ اگر عمل کرے گا، یعنی چاند دیکھنے سے قبل اپنے بال وغیرہ کٹوا لے گا اور عید کی قربانی کے ہو جانے کے بعد وہ پھر کٹوائے گا، درمیان میں نہیں کاٹے گا، اگر ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو اسے بھی اللہ رب العزت قربانی جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چپ کر کے بیٹھ رہے ہو، سبحان اللہ نہیں کہنا۔
کیونکہ یہ جو رشتے ہوتی ہیں یہ کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے. اور جب اللہ دیتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ تو پاک ہے. اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لیتا، مثلا میں نے قربانی کرنی ہے، میں نے عید کی نماز نہیں پڑھی، میں قربانی کرا لیتا ہوں، کیا میری قربانی قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ تھی عید کی نماز کے متعلق. اور جو شخص فرض نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی. میں نے قسم اٹھا لی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی جو نماز نہیں پڑھتا فرض. جو عید کی نفل نماز ہے یہ نہیں پڑھے اس کی قربانی نہیں، اور جو فرض کو چھوڑے اس کی کیسے قبول ہو جائے گی؟ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، ایک شخص نے قربانی کر لی، میں پہلے حدیث سنا چکا ہوں، قربانی کر لی، نیت ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا اور فرمایا جس شخص نے میرے اس خطبے کی طرح خطبہ دیا اور ہماری اس نماز کی طرح نماز پڑھی اور پھر جا کر قربانی کی، اس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہے. وہ صحابی اٹھ کھڑے، کہا اللہ کے نبی میں تو قربانی کر کے آ گیا ہوں، میں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ کھانے پینے کا دن ہے، غریب لوگوں کے لیے جو کما کر کھا نہیں سکتے، میں نے گوشت ان کے گھر تک پہنچا دیا تاکہ وہ کھا لیں. نیت صاف ہے لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. فرمایا تیری وہ قربانی جو ہے وہ صدقہ ہے، قربانی نہیں ہوئی. قربانی اب اگر تو کرنا چاہے تو کر سکتا. تو اس صحابی نے جزا جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ 1 سال کا بھیڑ کا بچہ اس صحابی نے پھر ذبح کیا تھا کیونکہ اس کے پاس مسنہ جانور نہیں تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ الفاظ فرمائے کہ یہ صرف اس کے لیے رخصت ہے، اس کے بعد کوئی نہ کرے. کوئی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسنہ ہو پھر دوسرا جانور جو ہے وہ نہیں آپ ذبح کر سکتے. جب 2 دند موجود ہے تو پھر دوسرا جانور آپ ذبح نہیں کر سکتے. آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے پینے کے متعلق ہے، توجہ کریں. جو قربانی کا گوشت ہے وہ کتنے روز ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کس کس کو دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت پہلے 3 دن تک بتایا تھا کہ 3 دن آپ ذخیرہ کر سکتے. پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ اب چاہو تو ذخیرہ کر لو. اور پھر فرمایا غریب لوگوں کے لیے، مفلس لوگوں کے لیے، ایسے لوگ جنہوں نے قربانی نہ کی ہو، ایسے لوگ جو مانگنے کے لیے آ گئے ہوں آپ کے پاس، ان کو بھی اس قربانی کا گوشت دیجیے اور خود بھی کھائیے جتنا کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.